الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون میرے پاس اچھے عمل کر کے آتا ہے. اس امتحان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کچھ چیلنجز بنائے ہیں، کچھ دشمن بنائے ہیں. اگر انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے. اگر دشمن چھپ کے حملہ کرے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. دشمن جسمانی دشمن بھی ہو سکتا ہے اور روحانی دشمن بھی ہو سکتا ہے. جسمانی دشمن زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لے سکتا ہے، وہ آ کے چھپ کے حملہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے لے گا. لیکن جو روحانی دشمن ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے تو انسان روحانی موت مر جاتا ہے، اور روحانی موت مرنے سے انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں امتحان کے لیے ہمارے کئی دشمن بنائے. ان میں سے ایک دشمن جو ہے اس کا نام شیطان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو. شیطان انسان کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے. اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر کیسے حملہ کرتا ہے. کیونکہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک، اس کو پتہ ہے کہ میں کیسے حملہ کروں گا، میں کیسے اندر آنے کی کوشش کروں گا، تو پھر وہ اس مکان کا دھیان دل سے نکال دیتا ہے. پھر وہ اس مکان میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس گھر کے مالک کو پتہ ہے کہ میں کیسے آؤں گا. اس نے کیمرے فٹ کر لیے، اس نے لائٹس جلا دی، اس نے پولیس کو بتا دیا. تو اب چور جو ہے اس کو اس مکان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں جا کے کسی اور گھر میں جا کے چوری کروں گا. اسی طرح جو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان، اس کو میرے مکر و فریب کا پتہ چل گیا، تو وہ بھی اس سے نا امید ہونے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. پھر اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کے جال ہیں، اس طرح کام نہیں کرتے. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے اس موضوع کے اوپر بہت کلام کیا ہے
کہ شیطان انسان کو کیسے ورغلاتا ہے، شیطان انسان کو کیسے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تلبیس ابلیس کے نام سے لکھی ہے اسی موضوع کے اوپر۔ خیر، شیطان ایک وقت تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے بتایا کہ شیطان اصل میں ہے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے بہت عبادت کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین کے ہر حصے پہ اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس کو بہت مقام ملا، اور اس کثرت عبادت کی کثرت کی وجہ سے اس کا نام طاؤوس الملائکہ پڑ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ فرمایا کہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کو بناؤں، اور یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں میرے خلیفہ ہوں گے، انی جاعلک للناس خلیفہ۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، تمام فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، یہ جو شیطان تھا طاؤوس الملائکہ اس وقت، اس کا نام ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے؟ تو اس نے کہا انا خیر من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک تو انکار کیا، اس کے اوپر سے ایکسکیوزز پیش کر رہا ہے، بہانے دے رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ جی میں نے اس لیے انکار کیا کہ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ جب انسان بھی ایسا کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اوپر ایکسکیوزز دیتا ہے کہ جی میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی فجر کے وقت، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس سے کہ شرمندہ ہو، نادم ہو اپنی غلطی کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کی تلافی کرے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کی ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی سزا یہ دی شیطان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فخرج منہا انک رجیم فانک رجیم، کہ آپ نکل جائیں اور آپ مردود ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی اللہ سبحانہ وتعالی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تو اس کے برے انجام سے فرشتے کانپنے لگے۔ طاؤوس الملائکہ، اتنی عبادت، یہ انجام۔ لیکن شیطان کو ایک چیز پتا تھی، کیونکہ اسے اللہ تعالی کی معرفت تھی، اسے پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت رحمت کی بھی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت رحمت کی بھی ساتھ رہتی ہے، یہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالی سے الگ نہیں ہوتی۔ تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس غصے کے وقت بھی اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی، اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا انک من المنظرین، تمہیں مہلت مل گئی قیامت تک۔
اس چیز کو سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے رحیم رب ہیں کہ اتنے جلال کے وقت، اتنے غصے کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو مہلت دے رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے اللہ سبحانہ و تعالی سے مہلت مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مہلت کیوں نہیں دیں گے؟ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں ڈال دیا، جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ان کو ان کا جوڑا بھی عطا فرمایا، ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام۔ شیطان نے سوچا کہ ان آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اتنا ذلیل ہوا اللہ کے دربار میں، اور آدم علیہ السلام کو جنت مل گئی، تو کچھ میں کروں کہ ان کو میں جنت سے نکلوا دوں۔ اب وہ اس کوشش میں لگ گیا، اللہ کی طرف سے مہلت تو سے مل گئی تھی، اب وہ سوچتا رہا میں کیا کروں۔ تو وہ پہلے سیدہ حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے پاس جا کے قسمیں کھائی، یقین دلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن آپ دونوں اس درخت کے پاس مت آئیں۔ تو شیطان اما ہوا کے پاس گیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کوئی آپ کو نہیں نکال سکتا۔ سیدہ حوا علیہ السلام نے سیدہ آدم کو بتائی یہ بات کہ وہ تو کہ ایسی بات ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منع کیا تو ہم نہیں کھائیں گے اس درخت کا پھل۔ اب شیطان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ آ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ تو اللہ تعالی نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، اس طرح کے جو باقی درخت ہیں ان کے پاس جانے سے منع نہیں کیا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں اس درخت کا پھل کھائیں گے، اور شیطان قسمیں کھانا شروع ہو گیا، وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے ساتھ قسمیں کھانا شروع ہو گیا کہ نہیں جی صرف اس درخت سے منع ہے، باقی درخت تو منع نہیں ہے، آپ کھا لیں، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ کا قرب ملے گا آپ کو۔ اب دونوں چاہتے تو تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہیں، تو بالآخر انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک درخت سے منع کیا ہے، باقیوں سے تو نہیں منع کیا، اور اگر ہم کھا لیں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ تو انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ان کے دل کے اندر یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کوئی گناہ کا عزم نہیں پایا تھا، لیکن جب وہ درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں آپ کو تو میں نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے، تو اب تو آپ کو جنت سے جانا پڑے گا اور زمین پہ رہنا پڑے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو ایک جگہ پہ اتارا، سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک دوسری جگہ پہ اتارا۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کا کچھ پتہ نہیں، ایک دوسرے سے محبت تھی بہت، روتے رہے ایک دوسرے کی جدائی میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھا دی کہ آپ کس طرح سے معافی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ معاف کرنے کا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ معاف کرنے کا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ یہ دعا مانگے میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان دونوں نے دعائیں مانگی، بالآخر عرفات کے مقام پر جہاں پہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے
ایک پہاڑ ہے جبل رحمت کے نام سے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی ملاقات کرا دی. اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہی اس لیے کہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا. جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ بیت اللہ کی طرف چلیں. چنانچہ وہ دونوں عرفات سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو رات ان کو ایک مقام پہ آئی جس کو ایک بہت بڑا میدان تھا. ان کے پاس ایک بہت بڑی چادر تھی اور دونوں میاں بیوی ایک ہی چادر کو اپنے اوپر لے کے رات کو وہاں پہ سو گئے. چادر کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا، جہاں پہ حاجی اب بھی رات اس مقام پہ جا کے گزارتے ہیں. تو اس طرح سے شیطان انسان کے دل کے اندر اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس شیطان کی نفرت پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب شیطان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو بہت عجیب انداز میں کیا کہ ہمارے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے شیطان کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ایک جگہ پہ سورہ الاعراف پہ کہ کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اس نے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. سوچیں اس بات کو، کوئی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے، اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے سب کو، لیکن مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ آ کے کہے اور آپ کے والدین کو آپ کے گھر سے نکال دے، اور وہ انسان جس نے یہ دیکھی ہو بات وہ آپ کو کہے کہ وہ شخص اس نے تو تمہارے ماں باپ کو تمہارے گھر سے نکال دیا. کیسے انسان کے اندر اس شخص کے لیے غصہ پیدا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا. اور یہی نہیں، ینزع عنہما لباسہما، کہ اس نے ان دونوں کے لباس بھی اتروا دیے. اب سوچیں ایک اور بات کہ نہ صرف اس شخص نے آپ کے والدین کو آپ کے گھر سے نکال دیا، نکالتے ہوئے ان کے لباس بھی اتروا دیے. ایک غصے کی انسان کے اندر انتہا ہو جائے گی اس شخص کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس شیطان کے لیے بہت غصہ ہو. اسی کو من ابغض للہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دل کے اندر غصہ رکھے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شیطان کے لیے ہمارے دل کے اندر غصہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے جو دعا بتائی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنا صفاتی نام نہیں ذکر کیا. جب کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان رجیم کی شر سے. انسان کو چاہیے کہ تعوذ، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کا ورد اکثر کیا کریں، رات کو صبح کو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان بنایا کیوں اللہ نے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایک امتحان گاہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امتحان گاہ میں
امتحان لینے کے لیے شیطان کو پیدا فرمایا. ایک حکمت یہ تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بلانے کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں اگر شیطان نہ ہوتا. اگر زمین پہ سیدنا آدم علیہ السلام نہ آتے تو انسان کا امتحان کیسے ہوتا؟ دوسری بات کہ چونکہ یہ ایک ہرڈل ہے، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے، تو جب چیلنج زیادہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ، تو پھر یہ دستور ہے کہ ایک امتحان کے اندر مشکل سوال ہو تو اس کے نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیلنج کو، اس رکاوٹ کو ہمارے سامنے رکھا، اور جب ہم اس کو عبور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی زیادہ ملتا ہے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو پیدا کیا، تو جب ایک منفی چیز، ایک نیگیٹو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی، تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک پازیٹو چیز جو کہ مثبت چیز ہے، جو کہ اجر ہے نیکیوں پر، اس کا بھی ہمیں پتہ چلا. اور ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر انسان دنیا میں آتا اور شیطان نہ ہوتا تو جو بھی غلطی کرتا یہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا، پھر اس کے پاس کوئی معافی کا چانس نہ ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. قرآن عظیم الشان کھول کے دیکھ لیجیے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بھی غلطیاں ہوئی لوگوں سے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا شیطان نے اس کو بہکا دیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، شیطان نے جھگڑا ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ انسان کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کے اوپر سارے کا سارا قصور ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہم اس شیطان سے بچ کر رہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کے شیطان کی بات کو سنیں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا، اور یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے بچ کر رہیں. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، کہ وہ بہت کھلا بہکانے والا دشمن ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے والا دھوکے میں نہ ڈالے. جب شیطان کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا کہ ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. کہ اے میرے رب، جیسا آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہی بات، غلطی اپنی، اور ایکسکیوزز پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے. کہا کہ یا اللہ، جو لوگ زمین پہ ہوں گے ان کو بھی میں چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. اور پھر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ پہلی چیز جو انسان چھوڑے گا میرے ہتھ کنڈوں میں آ کے، کیا کرے گا کہ وہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اکثر لوگ ان کے زبان پہ شکوے شکایتیں ہی رہیں گی. آپ کا کیا حال ہے جی؟ بس کیا بتائیں آپ کو، کاروبار اچھا نہیں چل رہا. اب وہ
ان کے جا کے حالات دیکھیں تو ملین کما رہے ہوں گے. وہ جو 50 روپے اوپر آنے تھے وہ رہ گئے تو جی کیا حال ہے آپ کا؟ کاروبار اچھا نہیں چل رہا. اب گھر والے کیسے ہیں؟ جی بس آپ کو کیا بتائیں، کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے. جبکہ آپ جا کے ان کے حالات دیکھیں تو پچھلے 10 سال سے کوئی بیماری نہیں آئی، پچھلے جو ہے وہ ایک ہفتے میں کوئی 2 بچے بیمار ہو گئے تو شکوے شکایتیں شروع. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ شیطان نے کہا کہ پہلا میرا وار یہ ہوگا کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ شکر کرنا چھوڑ دیں گے، شکوے شکایتیں ان کی زبان پہ جاری ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے عبادی، ان کے اوپر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ نیک لوگ گناہ نہیں کریں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بندے ہوں گے کہ تم ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکو گے کہ جو میں معاف نہ کروں، یا میں معاف نہ کر سکتا ہوں. کبھی غلطی سے غفلت سے کوئی گناہ ان سے ہو بھی جائے گا تو وہ ایسے ہوں گے کہ وہ قابل معافی ہوں گے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. جیسے ہی وہ بندے میری طرف رجوع کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. تمہارا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا. اب شیطان کو مہلت مل گئی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے تو پھر وہ اس میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا. اس لیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ اس کو برائی پر لگا دے. یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ انسان کے پاس بہت مضبوط ہتھیار ہے شیطان کے خلاف. اس کا ثبوت کیا ہے؟ پروف یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں کسی اپنے دشمن کے اوپر قابو پاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس گن ہے، تو وہ جیسے ہی اپنے دشمن کے اوپر قابو پاتا ہے پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر دو. اور اس کے پاس جو بھی کوئی ویپن ہو، کوئی ہتھیار ہو، اس سے وہ چھین لیتا ہے اس کو. یہ پہلا کام کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا. اب کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ شیطان کے لیے ایک بہت مہلک ہتھیار ہے. جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، اور ذرا سا غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے، اور اس کا جو باقی ذکر بھی ہوتا ہے اس کو بھی اس سے ہٹا لیتا ہے. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. جب شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈالے، اور کیا کرے؟ تمہیں اللہ کی یاد سے روک لے، نمبر 1. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں نماز سے روک لے. یہ اس کا دوسرا ہتھیار. جب انسان اللہ کی یاد سے رک کیا، اللہ کے ذکر سے رک گیا،
تو پھر دوسرا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نماز سے بھی روک لے. یہ جو اللہ کا ذکر ہے دل کے اندر، یہ شیطان کے لیے ایک بہت مہلک ہتھیار ہے. اس لیے اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے تو شیطان ہم سے ویسے ہی دور رہے گا. لیکن اگر ہم غافل ہو گئے اور پہلی چیز ہم نے اس کے آگے سے ہٹا لی تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ ہمارے دل کے اندر گھس جائے اور پھر وہ ہمیں دوسری چیز جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو کہ نماز ہے، اس سے غافل کر دے گا. یہ ذکر شیطان کے خلاف ہتھیار ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، میرے بندے جو متقی ہیں جب شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، شیطان کا ایک گروہ ان پہ حملہ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر شیطان کے خلاف ایک ہتھیار ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے حملوں سے بچا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ انسان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. عجیب مقابلہ ہے. انسان سوچے کہ یا اللہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں شیطان سے بچ کے رہوں اور میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، کیسے مقابلہ کروں؟ یہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. جب کوئی کمزور ہوتا ہے، ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے، تو اس کو بونس پوائنٹس ملتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اسی لیے جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. چونکہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مقابلہ سخت ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، شیطان تم پہ حملہ کرے تو پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے. مجھے لڑنے کا کوئی شوق ہی نہیں تم سے، اللہ تم سے نمٹنے کے لیے کافی ہے. اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ کو اپنا نصیر بنا لو. اللہ تعالیٰ اس دشمن سے خود ہی نمٹ لیں گے. اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں. جب بھی وسوسے آئیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. ایک اور سوال کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں کہ نفس کی طرف سے؟ یہ نفس جو ہے یہ بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ بلکہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے. کیسے پتہ چلے کہ یہ نفس وسوسے پیدا کر رہا ہے، یہ شیطان پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر جو وسوسے آتے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ آئیں، دو دفعہ آئیں، تین دفعہ آئیں اور آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، نہ پریشان ہو، نہ دھیان دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنا کام کرتے رہیں، تو اگر وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے تو شیطان اس کو چھوڑ دے گا، دوبارہ نہیں آئے گا. اس کا کام ہمیں تنگ کرنا ہے. وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ تو اس چیز سے تنگ نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ کے کسی اور رخ سے حملہ کرے گا. لیکن اگر وہ نفس کی طرف سے ہوں گے تو وہ خیال دل کے اندر جم جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے انسان کے دل سے.
شیطان کے بہت عجیب ہتھ کنڈے ہیں جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے. ایک اس کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ انسان کو، جو نیکیاں کرنے والا انسان ہے، اس کو بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی کے اوپر ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک نیکی کا کام تھا، اس پہ 1,00,000 نیکیاں ملنی تھی، تو وہ کسی ایسی نیکی پہ ڈال دے گا جس پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی. وہ اٹھے فجر کے وقت، بہت افسوس ہوا، بہت روئے اللہ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں ملی. بہت روئے. کچھ دنوں کے بعد پھر رات کو سوئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، بہت گہری نیند تھی. قریب تھا کہ تہجد کی وقت نماز پھر قضا ہونے لگی تھی کہ ایک بندہ آیا، ان کو اٹھایا. اس بندے نے ان کو اٹھایا کہ جی اٹھے، تہجد کا وقت ہو گیا. تو وہ اٹھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے میری تہجد کو فوت ہونے سے بچا لیا، آپ بہت بڑے میرے محسن ہیں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. لیکن شیطان تو انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، آپ تو مجھے نیکی پہ اٹھا رہے ہیں. اس نے کہا وہ اس دن جب تم سے تہجد قضا ہو گئی تھی، تم اتنا روئے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اتنا اجر دیا تھا کہ اتنے سالوں کی تہجد پہ بھی آپ کو اتنا اجر نہیں ملا. اب آج بھی جب آپ کی تہجد قضا ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج بھی آپ اٹھ کے اتنا روئیں گے تو آپ کو پھر اتنا اجر ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ایک جگہ جو شیطان بہت بھٹکاتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے. شیطان قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ میاں بیوی مل جل کے خوشی والی زندگی بسر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی تو یہ فرماتے ہیں کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ کی آیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے، تمہارے میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا، میاں بیوی بنایا ایک دوسرے کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد تھا میاں اور بیوی کے تعلق کو بنانے کا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں میاں بیوی کے تعلق سے. اور شیطان وہ چاہتا ہے کہ اس تعلق کو خراب کرے. کبھی شوہروں کے دماغ کے اندر فطور ڈالتا رہتا ہے، تمہیں پتہ نہیں تم کون ہو. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد تو عورتوں کے اوپر حاوی ہیں. بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا قوام کسے کہتے ہیں. پھر بیوی کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کی غلام، نہ اس کی احساسات کا کبھی اندازہ کیا، نہ یہ کبھی سوچا کہ وہ اس وقت کس موڈ میں ہے، نہ کبھی یہ سوچا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، نہ کبھی یہ سوچا کہ وہ بھی انسان ہے. بس جو میرا دل چاہ رہا ہے میں تو وہی کروں گا، جب میں چاہوں گا بس ہر چیز اس وقت ہوگی. نہ کبھی تمیز سے بات کی، نہ کبھی مسکرا کے بات کی. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اگر اپنی بیویوں سے معافی نہیں مانگی لوگوں نے. جو ظلم شوہر بیویوں کے اوپر کرتے ہیں، یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ بیویاں جا کے اللہ کو شکایت کریں گی تو اس وقت پتہ چلے گا. اللہ کے لیے اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیں.
تو شیطان کسی نہ کسی طرح اس تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوستوں میں ہے تو بہت خوش، بہت مسکرائیں گے، گھر آئیں گے تو ایسے چہرے پہ تیوریاں، دماغ گرم. اس میں شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے دماغ. اور بیویوں کے درمیان بھی ڈالتا ہے، بیویوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، یہ چیز ادھر کیوں رکھ دی، ادھر کیوں نہیں رکھی. تو میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرتا رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اگر دین پہ نہیں ہے، دین پہ بھی ہو کے ان کو سمجھ نہیں ہے ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو، دماغ گرم ہوتا رہتا ہے، بالآخر اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلوا دیتا ہے. کتنے واقعات غصے میں طلاق دے دی، پھر کہتے ہو کسی کو بتانا نہیں، اور پھر اسی طرح رہ رہے ہیں، ساری زندگی زنا کے مرتکب. سبحان اللہ. یہ شیطان کرتا ہے. شیطان ایسے کام کرتا ہے جس سے انسان کے اندر غصہ پیدا ہو، اس کے بعد سارا کام اس کا نفس کرتا ہے. بس شروع میں تھوڑی سی کوئی ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ انسان کے اندر غصہ پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے اندر صبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگ، ایسے احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ. غصہ جب انسان کو آتا ہے تو شیطان اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے. ہر انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے. شیطان دو طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے. ایک شہوات کے ذریعے، ایک شبہات کے ذریعے. شہوات سے کیا مراد؟ دل کے اندر عجیب احساسات پیدا کرتا ہے، چیزوں سے محبت، دنیا سے محبت، غیر محرم سے محبت. اور جو لوگ ذکر اذکار میں لگے ہوتے ہیں، کسی مشائخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا، اپنے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان دنیاوی نفسانی محبتوں سے اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیتے ہیں، پھر شیطان ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. دین کی بات میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، اللہ کے ذکر کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا، یہ راستہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. کبھی مشائخ کے بارے میں شبہات، کبھی کسی کے بارے میں شبہات، اور کئی دفعہ تو اتنے برے لوگوں کو خیالات آتے ہیں کہ بیچارے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اس سے نکل نہیں پاتے. شیطان اتنا تنگ کرتا ہے.
یہ شیطان بہت برا ساتھی ہے، یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ شیطان جس کا ساتھی ہو گیا بہت برا ساتھی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھن جائے، یہ اس کا سب سے بڑا وار ہے۔ یہ جو شبہات پیدا کرتا ہے شیطان، ان شبہات کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جان کی حفاظت فرشتوں کے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہے، کیونکہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن شیطان چاہتا ہے کہ وہ اس ایمان کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اس کی نظر ہر وقت ہمارے دل پہ رہتی ہے، یہ بندہ اللہ کا ذکر چھوڑے، میں اس پہ حملہ کروں اور اس کو ایمان سے محروم کر دوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا دشمن ہے، ایسا ایمان کا ڈاکو ہے کہ یہ کسی کی رشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک اور ہتھ کنڈا شیطان کا، کہ اگر آپ نیت کریں مثال کے طور پہ صدقہ دینے کی، تو وہ نیت کرنے کے بعد انسان کو بھلا دیتا ہے، پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کئی دفعہ سوچا ہوگا کہ دل میں ایمانی جذبہ بڑھا کہ جی میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، آپ نے وہ چیز کل پہ ڈال دی، کل جب آئے گی تو آپ کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی ہوگی، کیونکہ شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اچھے کام کو جب وہ اس کو کل پہ ڈال دیتا ہے تو اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ ایک اور جو شیطان کا ہتھ کنڈا ہے وہ عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ عورتیں بری ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتوں کو شیطان استعمال کرتا ہے بھٹکانے کے لیے انسان کو۔ اگر انسان نے اپنے دل کا تزکیہ نہ کیا ہو تو نوجوان کیا بوڑھے کیا سب اس مرض کے مریض ہیں۔ گھر میں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، باہر سڑک پہ عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ شیطان ان کو استعمال کرتا ہے اپنے ہتھ کنڈے کے طور پہ۔ حدیث پاک میں ایک بہت عجیب واقعہ ہے۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی اس جیسا عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ عبادت کرتا رہتا تھا، ہر وقت لوگوں سے کوئی غرض نہیں، نہ کسی سے ملتا نہ کسی کے پاس آتا۔ شیطان نے سوچا کہ اس کو میں گمراہ کروں، اور وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتا تھا، ہر وقت عبادت کہ کوئی میرا وقت نہ ضائع ہو۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں وہ جب کچھ تھک جاتے تھے تو
کبھی کبھی اپنی کھڑکی کے باہر دیکھتے تھے اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اس جگہ پہ کوئی عبادت نہیں، کھیت تھے، باغات تھے۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا شیطان نے کہ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے تو اس نے ایک انسانی شکل بنا لی شیطان نے، اور اس کھڑکی کے سامنے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب نماز کیا پڑھنی تھی؟ تو جب راہب نے برسیسا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بڑے حیران ہوئے۔ جب دوبارہ ایک وقت میں جب پھر تک کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھا کہ جی اب وہ رکوع کر رہے ہیں، بہت لمبا رکوع۔ تیسری دفعہ جب دیکھا تو دیکھا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو بڑا ہی کوئی نیک انسان ہے جو دن رات عبادتیں کر رہا ہے۔ کئی مہینے اس طرح وہ شکل بنا کر قیام، رکوع، سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آئی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب جو ہے ذرا مسلح کر لیا اپنا۔ جب مسلح کھڑکی کے قریب آیا تو برسیسا نے باہر دیکھا تو شیطان سے پوچھا تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا غرض، میں اپنے کام میں لگا ہوں، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے، مجھے تنگ نہ کریں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ کسی کو بات ہی نہیں سنتا یہ۔ تو دوسرے دن پھر برسیسا نے پوچھا کہ جی آپ تعارف تو کرائے ہیں کون؟ پھر اس نے کہا کہ جی مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اب ایک دن بارش ہونے لگی اور بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کے کھڑا رہا شیطان۔ اب برسیسا کے دل میں آئے کہ اتنا عبادت گزار کہ بارش کی بھی پرواہ نہیں کی، تو مجھے باہر نکلنا چاہیے کہ جی اندر آ جائیں۔ اب وہ پہلی دفعہ اپنی عبادت جو اس عبادت کی جگہ جس سے باہر نکلے اور شیطان کو جا کے کہا جی بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک کہ مومن ہے آپ، میں بھی مومن ہوں، مومن کو مومن کی دعوت قبول کرنی چاہیے، میں اندر آ جاتا ہوں۔ اور وہ کمرے میں آیا، اس نے آ کے پھر نماز کی نیت کر لی۔ پھر کئی مہینے تک اس کمرے میں عبادت کرتا رہا، اور نماز تو پڑھ نہیں رہا تھا، وہ تو صرف شکل بنا رہا تھا۔ اب جب کئی مہینے گزر گئے تو اب برسیسا نے سوچا تو واقعی کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی۔ تو جب تقریباً 1 سال گزر گیا تو شیطان نے برسیسا سے کہا کہ جی اب میں یہاں سے جاتا ہوں، میں کہیں اور جا کے اپنا ٹھکانہ بناؤں گا۔ اور وہ دل ان کا نرم ہو گیا تھا، تو اس نے کہا برسیسا سے کہ میں جاتے ہوئے آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا۔ تو وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیمار آئے تو اس پہ یہ پڑھ کے دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شیطان اب ہتھ کنڈے اس کے دیکھیں، سیدھا وہاں سے بادشاہ کے گھر گیا۔ اب بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، اور شیطان نے اس بیٹی پہ جا کے کوئی اثر کیا اور وہ عجیب سی اس کی حالت ہو گئی۔ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اب اس کو عجیب اس کی مجنون سی کیفیت شروع ہو گئی۔ اب بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر بلائے، حکیم بلوائے، کئی دنوں تک علاج کرواتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بہت دنوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں بات ڈالی کہ یہ سارے حکیموں ڈاکٹروں سے علاج تو کروا لیا، کسی نے دم کروا لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی کو تلاش کرنا چاہیے جو دم کر دے۔ تو اس نے اپنے وزیر مشیر ادھر ادھر بھیجے کہ دیکھو کون نیک بندہ ہے۔ تو سب نے کہا اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ تو وہ برسیسا ہے، وہ تو کہ دیکھیں وہ کس سے ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر کہو کہ جی ہم ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، علاج نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک نہ آئے، ہم آپ کے پاس بچی کو لے کے آ جاتے ہیں، اب یہی اس بچی کو دم کر دیں، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں دم تو ایک بزرگ آئے تھے، مجھے سکھایا تھا، چلو میں آزماتا ہوں، پتا تو چلے گا دم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے بچی کو لے آؤ. اب بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے برسیسا کے پاس آ گیا. اس نے جیسے ہی دم کیا وہ ٹھیک ہو گئی. مرض بھی شیطان نے لگایا تھا, دم بھی اسی نے بتایا, دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ ٹھیک ہو گئی. اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جی میری بیٹی اس دم سے ٹھیک ہوئی ہے. 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اس بچی پہ حملہ کیا, پھر برسیسا کے پاس لے آیا, پھر دم کیا, پھر شیطان چھوڑ کے چلا گیا. حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں. برسیسا کی بڑی شہرت کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پہ کسی نے حملہ کیا اور وہ سب شہزادوں کو لے کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا. اب سوچا کہ جنگ میں جائیں تو بیٹی کہاں رہے گی. کسی نے مشورہ دیا جی وزیر کے پاس چھوڑ دیں, کسی نے کہا کہیں چھوڑ دیں. بادشاہ کہنے لگا چھوڑ تو دوں لیکن اگر پھر بیمار ہو گئی تو کون خیال کرے گا. دیکھا کہ برسیسا کے پاس چھوڑ جاتا ہوں. اب دیکھیں شیطان کیسے جو ہے وہ ساری پلاننگ کر رہا ہے کہ جی ہم جنگ پہ جا رہے ہیں, زندگی موت کا پتہ نہیں, میں صرف آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں بھی, تو میری بیٹی کا علاج بھی تم آپ کے پاس ہے, میں چاہتا ہوں یہ بچی آپ کے پاس ٹھہر جائے. اب برسیسا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اکیلی میرے پاس رہے. بادشاہ کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے, آپ اجازت دے دیں میں آپ کے ساتھ والے آپ کی جو آپ کی جگہ ہے عبادت کی جگہ, اس کے ساتھ ایک گھر بنوا دیتا ہوں, یہ ادھر رہے گی. تو پھر برسیسا نے کہا ٹھیک ہے, اگر ساتھ رہے گی تو ساتھ والے گھر میں رہے گی تو ٹھیک ہے, اور وہاں چھوڑ کے اس کو جنگ پہ چلے گئے. اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں, اگر بچی کا کھانا بھی میں بنا دوں تو کیا حرج ہے, وہ اکیلی ہے, پتہ نہیں اپنے لیے کھانا بنائے گی نہیں بنائے گی. وہ کھانا بناتا, آدھا خود کھاتا, باقی آدھا وہ اپنی عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا, اور اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا آ کے اٹھا لو. وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی, کھا لیتی. کئی مہینے ایسا رہا. اب شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو لڑکی اکیلی رہتی ہے, تم کھانا بنا کر اپنے دروازے کے سامنے رکھتے ہو, لڑکی کو ساری گلی سارے سڑک پہ گزر کے آنا پڑتا ہے, کسی نے دیکھ لیا کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, تو اس کے دروازے کے اندر رکھا کرو کھانا تاکہ وہ باہر نہ نکلے. اب وہ کنڈی کھٹکھٹاتا, وہ دروازہ کھولتی, کھانا اندر رکھتا اور چلا جاتا. اب کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا. اب شیطان نے پھر آ کے دل میں ڈالا وہ لڑکی اکیلی ہے, اکیلی رہتی ہے, تنہائی کی وجہ سے بیمار ہو جائے گی, اس لیے بہتر ہے کہ اس کے پاس جایا کرو, اس کو کچھ نصیحت کرا کرو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ ایسا نہ ہو. تو یہ خیال آتے ہی اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے سوچا کیا ترتیب ہو. اور شیطان نے اس بات کا بھی جواب دیا, اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر کی چھت پہ آیا کرے, تم بھی اپنے گھر کی چھت پہ آیا کرو, اس کو نصیحت کیا کرو, اور جو ہے اس طرح کام چلے گا. اب اس طرح ہونے لگا, وہ بہت لڑکی پہ اثر ہوا. اب شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ یہ تو روز ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھتے ہو, وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھتی ہے, لوگ کیا سوچیں گے کہ کون ایک دوسرے کی چھت پہ باتیں کر رہے ہیں. تو بہت غلط بات ہے کہ تم اونچی آواز میں بات کرنی پڑتی ہے. بہتر یہ ہے کہ تم دروازے کے باہر کھڑے ہوا کرو, وہ دروازے کے اندر کھڑی ہوا کرے, تو اس طرح ٹھیک ہے. اس کے بعد شیطان نے ڈالا دل میں کہ تم باہر کھڑے ہو کر بولتے ہو, لوگ کیا کہیں گے کہ ایسی بولتے رہتے ہو, پتہ نہیں کس سے بولتے ہو, تو ذرا اندر ہو جایا کرو. تب اندر ہو گیا. اب وہ لڑکی بھی بہت خوش کہ جی یہ تو مجھے نصیحتیں مل رہی ہیں. اب شیطان نے لڑکی کے دل میں جو ہے وہ اس کی محبت ڈال دی, اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی. اب وہ ایک لڑکی جب وہ آ کے اس نے بات کی, اس نے کہا جی آپ کھڑے ہو کے بات کیوں کرتے ہیں, میرے ساتھ بستر پہ بیٹھ کے بات کیا کریں. اب بستر پہ بیٹھ کے بات کی تو تھوڑے دن میں جو ہے جب خوبصورت تھی تو اب دل کے اندر جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو ایک دن اپنے کچھ جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور زنا کے مرتکب ہو گئے. اب
جو ہے لڑکی امید سے ہو گئی. اب وہ پریشان کیا کریں، کیا بادشاہ آئے گا، میرا تو عیب کھل جائے گا، لوگوں میں بدنامی ہوگی. تو اس نے جب لڑکی کے یہاں بچہ ہو گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ جب وہ آئیں گے بچہ دیکھیں گے وہ تو بادشاہ جو اس کو مار دے گا، تم اس کا بیٹا کہیں لے جاؤ، کسی بہانے سے تم مار دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے، اور انکار کر دینا. اب وہ ایک دفعہ وہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بچے کو اٹھایا، قتل کیا، گھر کے دروازے میں ڈال دیا، میں دفنا دیا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اٹھی، اس نے کہا میرا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. ماں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملا، تو ناراض ہونے لگی. اب شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالی یہ ماں ہے، بچوں کو نہیں بھولے گی، پہلے تو پتہ نہیں بتاتی نہ بتاتی، اب تو ضرور بتائے گی جا کے اپنے باپ کو. اب ایک ہی علاج ہے، اس کو بھی مار دو. بادشاہ آگے پوچھے گا تو کہہ دینا بیمار ہوئی تھی مر گئی. اب اس نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی دفنا دیا. اب کچھ مہینے بعد بادشاہ آیا، اس نے جا کے کہا جو اپنی بھائیوں کو کہا بہن کو لے آؤ. اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بہت اچھی خاتون تھی، بڑی نیک تھی، وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، اسے میں اس کی قبر ہے. بھائیوں نے سنا تو وہ بھی رو کے صبر کر کے واپس آ گئے. اب رات کو سوئے تو شیطان نے خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا، اسے کہا کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو ایسے ہوا. تو اس نے کہا نہیں وہ فوت نہیں ہوئی، برسیسا نے جا یہ کیا ہے، خود مارا ہے، یہاں بچے کی لاش ہے، یہاں اس کی لاش ہے، جا کے سین میں دیکھو. بڑے بھائی کے پاس آیا، درمیانے بھائی کے پاس آیا، چھوٹے بھائی کے پاس آیا، سب کو یہ خواب دل میں ڈالا، ان کے خواب میں ڈالا. اب تینوں اٹھے، تینوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے. وہ گئے جہاں پہ نشاندہی شیطان نے کی تھی، کھودا وہاں پہ تو واقعی بچے کی لاش. تو اب برسیسا کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو تو قتل کر دو. اس نے یہ کیا، لا کے اس کے گلے میں پھندا ڈالا. جیسے ہی اس کو قتل کرنے لگے تو شیطان وہی عبادت گزار انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ گئے، کانکوں کے سامنے. اور کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا ہاں جی آپ تو وہی بزرگ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم بچ جاؤ گے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ بس ایک لمحے کے لیے کہہ دو کہ اعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، پھر تم بچ جاؤ گے. اب ورسیسا اس کے تو پہلے ہی اس کے ہوش ہی نہیں تھے. ایک لمحے کے لیے اس نے کہا یہ بات، ادھر سے جلاد نے جو ہے وہ تختہ کھینچا اور ایمان کے بغیر موت. اس سے سوچیں کہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے شیطان. ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ. اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ شیطان مردود کے شر سے بچا لیں، اور میں آپ سے یہ بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی آئے. موت کے وقت شیطان کا وار سب سے زبردست ہوتا ہے. کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے. کہتا ہے، ماں کہتی ہے میں اسلام پہ مری تھی، میں تو جہنم میں گئی، انکار کر دو. کبھی کسی کو کچھ بننے کی ترغیب دیتا ہے، کسی کو کچھ بننے کی ترغیب دیتا ہے. اس کا یہ وار ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمان کے ساتھ کہیں چلا نہ جائے دنیا سے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے اور مسواک کی پابندی کرتا ہے، اس کے پاس موت کے وقت اللہ تعالی جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ملک الموت 3 کام کرتا ہے. ایک، شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتا ہے. نمبر 2، بندے کو بتا دیتا ہے کہ اب تیرے مرنے کا وقت قریب ہے. اور نمبر 3، اسے کلمہ یاد کرا دیتا ہے. اور جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شیطان سے ہوشیار رہیں.
اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اپنے دل میں ایک لمحے کی غفلت نہ ہو، کیونکہ جب دل میں ایک لمحے کی بھی غفلت ہوتی ہے تو شیطان آ کر دل پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پہلے انسان کو طاعت سے روکتا ہے، انسان کے دل سے اللہ کی اطاعت کی اہمیت نکال دیتا ہے۔ اگر انسان نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل کر لینا۔ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ ٹل جاتا ہے، اگر آپ اس کو ڈیلے کر دیں گے پھر وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر دیر نہ بھی کرے انسان پھر وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کر لو، کھانا ہو نماز ہو جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھانا، اس کے اندر سے رغبت نکال دیتا ہے انسان۔ اے شیطان، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو پھر اس کو توبہ نہیں کرنے دیتا، ایکسکیوزز ڈالتا ہے دل کے اندر۔ جب انسان کو نیک کام کر بھی لیتا ہے، آرام سے بھی کر لیتا ہے، تو پھر دل میں عجب ڈال دیتا ہے، تمہاری کیا بات ہے، تم تو امام، تم تو مؤذن، تم تو عالم، تم تو مفتی، تم تو عبادت گزار، تم تو 5 وقت کے نمازی، حافظ، قاری۔ ہوا بھر جاتی ہے انسان کے اندر، اور یہی عجب اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ عجب بھی پیدا نہ ہو تو پھر اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ آئیں میرے پاس، سنیں میری بات، تعریفیں کریں میری۔ تو کیسے بچے شیطان سے؟ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر ایک دوست اپنے دوست سے ملنے جائے اور اس کے صحن میں کوئی پالتو کتا ہو اور وہ بھونکے اور بندے کو کاٹنے کے لیے آئے تو اس سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک کہ وہ واپس گھر آ جائے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوست سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسرا کہ کتے کے ساتھ لڑے، پتھر اٹھا کے اسے مارے، اس سے ممکن ہے کہ اس کو خود بھی نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حملہ کر دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے دوست کو بلائے اور اسے کہے کہ اس کو سنبھالو۔ جب وہ کتے کو اشارہ کرے گا تو وہ وہاں اس کو چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ یہ شیطان اس کتے کی مانند ہے۔ اگر ہم شیطان سے الجھیں گے تو اپنا وقت تباہ کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس شیطان کے مالک کو پکاریں کہ یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا اشارہ ہوگا تو یہ بھی جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے ہر روز اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم نہیں بچ سکتے، آپ بچا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کریں۔ جب انسان ہر وقت سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو شیطان دخل اندازی نہیں کرتا۔ جب سنت کو چھوڑیں گے تو شیطان دخل اندازی کرے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں۔ اللہ کے ذکر سے دل شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کسی چیز سے اتنا زیادہ نادم نہیں ہوتا جتنا انسان جب غلطی کر لیتا ہے، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کرتا ہے
شیطان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے، میں نے اتنی محنت کر کے اس بندے سے گناہ کروایا، اب یہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کے وقوف کے دن جب انسانوں کا سمندر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنی رحمت کی بارش کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اور ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے یا بدر کے دن دیکھا تھا یا عرفہ کے دن۔ اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سر میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اتنی محنت کی انسان کو گمراہ کرنے میں، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ حج کا زمانہ آ رہا ہے، کچھ اللہ کے مقرب، اللہ کے ولی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں، وہ جب وہاں پہ جائیں اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش دیکھیں، اس گناہگار کو بھی یاد کر لیں۔ جب شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا، اس نے کہا فَبِعِزَّتِي لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم اب ان کو میں بہکاؤں گا، اور ان میں سے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو بہت جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ گناہ کر بھی لیں گے، موت سے پہلے پہلے میرے در پہ آ کے معافی مانگ لیں، فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، کہاں سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو فرشتے سن کے بڑے حیران ہوئے، یا اللہ اتنے حملے، ہر طرف سے حملے، کیسے بچیں گے بندے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں اتنے حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس نے 4 سمتوں کا تو ذکر کر لیا تو بھول گیا، اوپر اور نیچے۔ اس لیے جب بھی میرا بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، شیطان کا بھٹکایا ہوا میرے در پہ آئے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا اوپر کی طرف، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، شیطان اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور ابھی بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور کبھی میرا بندہ شرمندہ ہو کر میرے در پہ آ کر سجدے میں اپنے سر کو جھکا لے گا، تو نیچے سے بھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان سجدے میں گر جائے گا، سجدے سے سر اٹھائے گا نہیں، اور میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ 2 سمت اوپر کی نیچے کی محفوظ ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں، سجدے میں سر ڈال کر اللہ سے معافی مانگیں۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ حجی جا رہے ہیں ان کی منتیں کریں کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دینا، اور اللہ سے بھی مانگے یا اللہ ہمیں بھی بلا لیں، ہمیں بھی وہ منظر دکھا دے جہاں پہ آپ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور جب تک بلاوا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ جتنے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت
ان سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والی زندگی میں شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ فرما لیں، اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ کلمے کی موت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، جو کچھ دل میں ہے دنیاوی چیزیں اس کو نکال دیں، اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا كريم، يا غفار، يا رحيم، يا ودود، يا وهاب، يا ستار، يا ستار، يا ستار، یا حنان، یا منان. یا اللہ اس محفل کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کمیاں کوتاہی ہوئی یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے، یا اللہ جنہوں نے یہ وقت لگایا، یا اللہ آپ کی پیاری باتیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سنی، یا اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی طرف سے یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو. یا اللہ یہ فقیر آپ کے در پہ حاضر ہے. یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمت کا در کھول دیجیے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ، یا اللہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. یا اللہ ہمارا نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. یا اللہ شیطان اور نفس نے مل کر اللہ ہمیں تباہ کر دیا ہے. یا اللہ ہم آپ سے رحم کر کے اپیل کرتے ہیں. یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ شیطان سے ہمیں بچا لیجیے. یا اللہ خیر عافیت کے ساتھ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیجیے. یا اللہ تاکہ جب ہم آپ کے پاس آئیں یا اللہ موت کے وقت تو آپ ہمیں ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ بلائیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ آپ کے پیارے بندے، یا اللہ آپ کے ولی، یا اللہ جن کو آپ نے اپنے گھر کی دعوت دی، یا اللہ، یا اللہ سارے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف چل پڑے. یا اللہ، یا اللہ آپ کو آپ نے ان اولیاء کا یا اللہ واسطہ ہے. یا اللہ ہمارا نام بھی یا اللہ ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لیجیے. یا اللہ جو آپ کے گھر کا دیدار کرے بار بار. یا اللہ ہماری کمیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے یا اللہ اپنے گھر کے دیدار کی یا اللہ نعمت ہم سے کبھی بھی واپس مت لیجیے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین مرتے دم تک یا اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ عرفات کے روز یا اللہ جب اپنے سارے ولیوں کی اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی یا اللہ اس فہرست میں شامل فرما لینا. یا ارحم الراحمین، یا اللہ دل کی بہت تمنا ہے یا اللہ کہ ہم بھی آپ کے پیارے گھر کا دیدار کریں. یا اللہ تمنا بھی یا اللہ بے شک بہت ہی کھوٹی یا اللہ، لیکن اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین اس کھوٹی تمنا کو قبول کر کے یا اللہ ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کے دلوں میں جو نیک یا اللہ تمنائیں ہیں اپنے خزانوں سے یا اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہے ان کو کامل صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو گمراہ ہے ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے. جو پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے خیر کے ساتھ
عافیت کے ساتھ یا اللہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایک بندے کی ایمان کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دیجیے. یا اللہ عذاب سے بچا لیجیے. یا اللہ سوالوں کو آسان کر دیجیے، نور سے بھر دیجیے. یا اللہ، یا اللہ جب قیامت کے روز اٹھیں تو ہمیں مسکرا کے دیکھیے. یا اللہ، یا اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیجیے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پل صراط تیزی سے طے فرما دیجیے، بغیر حساب بغیر کتاب کے. یا اللہ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.